ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ذہین اور متجسس لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہر چیز کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے والد ایک بزرگ عالم دین تھے اور احمد کو بھی قرآن اور دین کی تعلیمات سے بہت محبت تھی۔ ایک دن احمد کے والد نے اسے اپنے پاس بلایا اور ایک چھوٹا سا لفافہ دیتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ لفافہ بہت اہم ہے۔ تمہیں اسے قریبی شہر میں ایک خاص شخص کے پاس پہنچانا ہے، لیکن یاد رکھو راستے میں اسے کسی صورت کھولنا نہیں اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں بتانا۔ احمد نے اپنے والد کا حکم سر جھکا کر قبول کیا اور لفافہ لے کر روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گاؤں سے نکل کر جنگل کی طرف پہنچا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ جنگل کا راستہ بہت سنسان اور خاموش تھا۔ احمد کے دل میں لفافے کا راز جاننے کی خواہش بڑھنے لگی، لیکن اس نے اپنے والد کی نصیحت یاد کر کے خود کو روکا۔ راستے میں احمد کو ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ وہ رکا اور چاروں طرف دیکھا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک ایک پراسرار سایہ درختوں کے پیچھے سے نمودار ہوا اور احمد کے سامنے آ گیا۔ وہ ایک لمبا آدمی تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو لڑکے؟ اس آدمی نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ احمد نے فوراً اللہ کا نام لیا اور جواب دیا، میں اپنے والد کا حکم مان رہا ہوں اور شہر جا رہا ہوں۔ آدمی نے مسکرا کر کہا، تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ احمد نے دل میں دعا مانگی اور کہا، یہ میرے والد کی امانت ہے اور میں اسے کسی کو نہیں دکھا سکتا۔ آدمی نے احمد کے قریب آ کر کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس لفافے میں کیا ہے؟ شاید تمہیں اسے کھول کر دیکھنا چاہیے۔ احمد نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں، میں اپنے والد کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ آدمی نے ایک پل کے لیے احمد کو گھورا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ احمد حیران ہوا، لیکن اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شہر کے قریب پہنچ کر احمد نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ بوڑھے شخص نے احمد کو دیکھ کر اشارہ کیا کہ وہ قریب آئے۔ احمد نے سوچا کہ شاید یہی وہ خاص شخص ہے جسے وہ لفافہ دینا ہے۔ بوڑھے شخص نے احمد سے کہا، بیٹا، تم نے ایک بہت بڑا امتحان پاس کیا ہے۔ وہ شخص جو تمہیں راستے میں ملا تھا، وہ ایک شیطان تھا جو تمہیں تمہاری امانت میں خیانت کرنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو کیا میں کامیاب ہو گیا؟ بوڑھے شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک سچے مسلمان ہو۔ اب اس لفافے کو میرے حوالے کر دو۔ احمد نے لفافہ بوڑھے شخص کو دے دیا۔ بوڑھے شخص نے لفافہ کھول کر احمد کو دکھایا۔ اس کے اندر ایک چمکتا ہوا قرآن پاک تھا۔ یہ قرآن تمہارے والد نے تمہارے ایمان کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ نے تمہیں اس امتحان میں کامیاب کیا ہے۔ احمد نے خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا اور دل میں عزم کیا کہ وہ ہمیشہ اپنی امانت کا حق ادا کرے گا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان اور امانت داری کی راہ میں آنے والی آزمائشیں ہمیں مضبوط اور ثابت قدم بناتی ہیں۔ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو سچائی اور حق کے راستے پر چلتے ہیں۔